تو قانونی اعتبار پر تم مجرم ہوتے ہو، تم سے سوال ہوگا کہ ہم کو کیوں چوٹ پہنچی۔ نوجوان شہید کر دیے گئے، 5 نوجوانوں کو تم نے مارا، مسجد کے نام پر گولیاں ماری گئی ہے، پولیس کے بندوق سے گولی نکلی، وہاں پر پولیس کی بڑی فورس بڑی تعداد میں پہنچ کر اور وہاں پر گولی چلاتے۔ کیا مطلب ہے آرٹیکل 21 کا، جس کے اندر کہا گیا پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، ہماری جان کی رکشا کرنا پولیس والوں تمہارا ادھیکار ہے، تمہاری ذمہ داری۔ اگر میری انگلی کٹتی ہے تو قانونی اعتبار پر تم مجرم ہوتے ہو، تم سے سوال ہوگا کہ ہم کو کیوں چوٹ پہنچی۔ لیکن تم ہی بھکشک بن گئے، تم ہی راکشس بن گئے۔ ان معصوم 5 بچوں کی کیا غلطی تھی؟ انہوں نے پتھر مارا تو پکڑ کر جیل میں ڈالو، کسی کو خواہ گولیاں چلا کر ان کے پریوار کو تم نے زخمی کیا، ان کے پریوار، کسی کی بیٹے کی بڑھاپے کی عمر میں کسی کی باپ کو، اس کے بیٹے کی لاش کو اس کے کندھے پر ڈالا ہے تم نے۔ کبھی سکھ اور چین سے نہیں رہو گے۔ بھارت کے اندر آرٹیکل اور سمویدھان ہے، قانون ہے، آئین ہے۔ بھارت کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 میں جو مسجد ہے وہ مسجد ہی رہے گی۔ 15 اگست 1947 کے بعد اگر کوئی کسی مندر کو مسجد بنایا ہے توڑ کر، اس پر کارروائی ہوگی۔ وہ تو اب سے 500 سال پہلے وہ مسجد بنائی گئی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، جو لوگ مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں رب کا نام نہیں لینے دینا چاہتے، مسجد میں رب کا نام لینے سے منع کرتے کہ تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تم مسجد میں رب کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ مسجد تو مندر توڑ کر بنایا گیا ہے۔ قیامت کی صبح تک بابری مسجد جو مندر توڑ کر بنایا گیا تم ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ جبرن کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا، اب مسجد شاہی ہے، سنبل کی مسجد ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ یعنی ہماری مسجدوں میں اذان دینے پر پابندی، ہماری کچھ مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی، کچھ نہیں ملتا ان کو تو بس مسجد ٹٹولو۔ کون سی مسجد، کون سی مندر کو توڑ کر اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے؟ سن لو ظالمو، تم کہو گے تب اسلام کا اٹل فیصلہ ہے، شریعت کا واضح فیصلہ، غصب کی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ مندر توڑ کر مسجد بنانا تو دور کی بات ہے، بلکہ پورے برہمانڈ میں یہ پرتھوی لوک ہے، یہ ایک گرہ ہے۔ ایسے ہی چاند ہے وہ ایک الگ گرہ ہے، ایسے ہی سورج ہے وہ ایک الگ گرہ ہے، اسی طریقے پر جوپیٹر ہے، وینس ہے اور مرکری ہے، یہ سب مارس ہے، یہ سب الگ الگ گرہ ہیں۔ ان کی بھی لمبائی چوڑائی ہمارے اس زمین سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس پورے برہمانڈ کو ان کو ملا کر برہمانڈ بولا جاتا ہے۔ اس پورے برہمانڈ میں سب سے پوتر اور سب سے پسندیدہ کوئی جگہ اللہ کو ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مساجدہا، اللہ کو مسجدیں بہت پسند ہیں۔ اور ناپاک جگہ وہ آپ کا یہ مارکیٹ جو آپ نے ابھی جلسے میں، آپ کے جلسے کو دیکھ کر جن لوگوں نے مارکیٹ سجائی ہے، دکان ہے، چائے اور پان کی دکان ہے، یہاں سے زیادہ آدمی وہاں پر ہیں۔ یہاں آپ بیٹھے ہیں تو مسجد کی نسبت پر بات ہو رہی، یہ محفل اللہ کو پسند ہے، لیکن یہیں قریب میں جو مارکیٹ ہے، جو بازار ہے، وہاں پر کیا ہو رہا؟ وہاں پر لوگ ہنس رہے ہوں گے، چائے پی رہے ہوں گے، یا وہاں پر بدنگاہی ہو رہی ہوگی، یا وہاں پر کسی کی برائی کوئی کر رہا ہوگا۔ تو یہ فرق ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کو مسجد پسند ہے۔
اور مارکیٹ میں دنیا کی باتیں ہوتی، مارکیٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، مارکیٹ میں بے ایمانی ہوتی، مارکیٹ میں ایک دوسرے کے خلاف برائیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب کو مارکیٹ بالکل پسند نہیں ہے۔ واضح لفظوں میں ارشاد موجود، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو مسجدیں پسند ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ کو بازار، مارکیٹ، چوک، چائے کی دکان، پان کی دکان، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ وہ اس لیے ناپسند ہے کہ وہاں پر خرافات اور گناہ کی باتیں زیادہ ہوتی۔ اسی لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا بازار اگر شیطان کی جگہ ہے تو ہم نہیں جائیں گے، وہاں جانا جائز نہیں، ایسا نہیں۔ آپ جائیے، اپنی ضرورت کے حساب سے کام کیجئے، واپس فوراً لوٹ آئیے، وہاں بیٹھ کر چائے پان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی برائی، مولانا عبداللہ تو ایسے ہیں، ارے میرے گاؤں میں تم نے سنا اس کے بارے میں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، چغل خوری، غیبت جس کو بولتے ہیں، تجسس جس کو بولتے ہیں، ولا یغتب ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مت کرو، تجسس مت کرو، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت نہیں جائے گا، اس کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اسی لیے بازار اور مارکیٹ رب کو ناپسند ہے۔ اچھی چیز ہے مسجد کے لیے کوشش کرنا، کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام نے کیا۔ جب مدینۃ المنورہ، جب مدینہ مسجد نبوی کو بنانا تھا تو نبی پاک علیہ السلام خود شریک ہوتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے، اور گارا، اس وقت سیمنٹڈ کا زمانہ نہیں تھا، گارے سے مٹی کو، کیچڑ کو اس حساب سے تیار کرتے کہ اس میں اگر پتھر رکھ دیا جاتا تو ایک دوسرے پتھر کو جوڑ سکتے تھے۔ آج بھی مٹی سے، گارے سے اتر پردیش میں اینٹ کے مکانات تیار کیے جاتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود سے لگ کر بنفس نفیس آپ نے مسجد کی تعمیر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، تعمیر کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی، نماز سے بھی مسجد کو آباد کیا۔ آج صرف جلسہ اگر کر لیا ہم نے، مسجدیں ہم نے آباد نہیں کی، نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، تو یہ مسجد پھر ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ یہ مسجد پھر کل قیامت میں رب کے سامنے ہو سکتا، یہ مسجد کھڑی ہو کر کہے کہ اللہ اس نے مجھے تعمیر تو کروا دیا تھا لیکن کبھی سجدہ کرنے کے لیے نہیں پہنچا، کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی۔ آج یقیناً مسلمان بڑے بڑے مسجد تعمیر کر چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مسجد سے جو رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ مسلمانوں کا مسجد سے ٹوٹ چکا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ امت مسلمہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ مسجدوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہی، اس لیے ہماری 300 400 پرانی مسجدوں کے اوپر یلغار ہو رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید ابھی اتر پردیش میں سنبھل میں 1529 میں وہ مسجد بنائی گئی تھی، آج سن 2024 ہے، 1529 سن 2024، تقریباً 500 سال کا مدت گزر چکا۔ اس مسجد کو بنائے ہوئے کسی بادشاہ نے بنایا، لیکن 2 بہروپیہ کھڑا ہوا، 2 وکیل، اور وہ پیٹیشن داخل کرتا، کہتا ہے کہ اس مسجد کو بابر نامے میں لکھا ہوا، بابر نامے میں لکھا ہوا ہے، اکبر نامے میں لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد کو مندر توڑ کر بنایا گیا ہے، اسی لیے ہم اس مسجد کی سروے کرنا چاہتے ہیں۔ جاہل ان پڑھ آدمی، تمہیں نہیں معلوم کہ بھارت کے اندر 1991 میں جو ایکٹ بنا ہے کہ 15 اگست 1947 تک جو مسجد ہے وہ مسجد رہے گی، جو مندر ہے وہ مندر رہے گا، پلیس آف ورشپ ایکٹ کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد 15 اگست کے بعد سے کسی مسجد کی کیریکٹر کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، جو مسجدیں جہاں جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہے گی، سوائے بابری مسجد کے، چونکہ اس کا کیس بہت پہلے سے چل رہا تھا، لیکن وہاں پر گئے، فوراً کورٹ میں پہنچتے، وکیل صاحب
اور جج صاحب آرڈر بھی دے دیتے کہ جائیے سروے کیجئے، 1-1.5 گھنٹے کے اندر سروے ٹیم بھی پہنچ جاتی اور مسجد کی چھان بین شروع کرنے کی کوشش کرتے۔ ارے اگر اتنی پھرتی ریپسٹ کو پکڑنے میں لگاتے، اتنی پھرتی اڈانی کے کرپشن کو پکڑنے میں لگاتے، اور اتنی جلد بازی کٹھوا کے اندر آصفہ کی ریپ کرنے والوں کے ریپسٹ کو سزا دلانے میں لگاتے، تو شاید آج بھارت کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ 2 سال سے منی پور جل رہا، اس پر کوئی کام نہیں ہوگا، اس پر کوئی سروے ٹیم تیار نہیں کرو گے۔ ہماری مسجدیں ہیں، بس یہ مسجد تو کسی مندر کو توڑ کر بنایا گیا، 500 سال کیا ہوا نہیں ہوا، اس کو ابھی سدھار سکتے ہیں؟ نہیں سدھار سکتے۔ ابھی جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک رکھو، اور جو غلط ہے اس کو غلط کرو، تبھی یہ دیش بھی ترقی کرے گا اور امن و سکون کا ماحول برقرار رہے گا۔ 5 نوجوانوں کو تم نے مارا ہے، مسجد کے نام پر گولیاں ماری گئی ہے، پولیس کے بندوق سے گولی نکلی، 5 نوجوان شہید کر دیے گئے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، سنبھل ضلع سنبھل اتر پردیش کے اندر حساس علاقہ، وہاں پر پولیس کی بڑی فورس بڑی تعداد میں پہنچ کر اور وہاں پر گولی چلاتے۔ کیا مطلب ہے آرٹیکل 21 کا، جس کے اندر کہا گیا پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، ہماری جان کی رکشا کرنا پولیس والوں تمہارا ادھیکار ہے، تمہاری ذمہ داری۔ اگر میری انگلی کٹتی ہے تو قانونی اعتبار پر تم مجرم ہوتے ہو، تم سے سوال ہوگا کہ ہم کو کیوں چوٹ پہنچی، لیکن تم ہی بھکشک بن گئے، تم ہی راکشس بن گئے۔ ان معصوم 5 بچوں کی کیا غلطی تھی؟ انہوں نے پتھر مارا تو پکڑ کر جیل میں ڈالو، کسی کو خواہ گولیاں چلا کر ان کے پریوار کو تم نے زخمی کیا، ان کے پریوار کسی کی بیٹے کی بڑھاپے کی عمر میں کسی کی باپ کو اس کے بیٹے کی لاش کو اس کے کندھے پر ڈالا ہے تم نے، کبھی سکھ اور چین سے نہیں رہو گے۔ بھارت کے اندر آرٹیکل اور سنویدھان ہے، قانون ہے، آئین ہے۔ بھارت کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 میں جو مسجد ہے وہ مسجد ہی رہے گی۔ 15 اگست 1947 کے بعد اگر کوئی کسی مندر کو مسجد بنایا ہے توڑ کر، اس پر کارروائی ہوگی۔ وہ تو اب سے 500 سال پہلے وہ مسجد بنائی گئی، شاہی مسجد ہے سنبھل کی، ابھی دیکھیں ایک دم بالکل اگر ہے وہاں پر، وہ پورا سنبھل جل رہا۔ اسی لیے شریمد بھگوت گیتا میں کہا، اہنسا ستیم کرودس دیا کا شانتی رپیشنم دیا بھولیشولو لوپ تم ہیر چاپلا۔ ایک وکتا تھے روم میں، ابھی انہوں نے کہا ہم سے کہ میں کچھ سچائی پر، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس تعلق سے وید میں، یعنی سچائی کے تعلق سے، سچ کے تعلق سے وید کا کوئی منتر دیجیے۔ میں نے ان کو یہی منتر لکھ کے دیا، میں نے کہا اس کو پڑھیے گا، قرآن کریم کی اس آیت کا کچھ حصہ اس منتر کا قرآن سے میچ کرتا، وہ یہ ہے اہنسا، ظلم نہیں ہونا چاہیے، ستیم، سچ بولنا چاہیے، کرودستیا، غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی، شانتی رپیشنم، تو پھر شانتی آتی۔ شریمد بھگوت گیتا کا شلوک ایک منتر ہے، بہر کیف۔ تو ہماری مسجدیں ہمارے نماز جیسی عمل کے منتظر ہے۔ مسجدوں کو آباد کیجیے نماز کے ذریعے سے، مسجدوں کو آباد کیجیے اذان کے ذریعے سے، مسجدوں کو آباد کیجیے قرآن کریم کے درس سے، مسجد کو آباد کیجیے دینی باتیں پیدا کر کے، مسجد کو آباد کیجیے اس میں ذکر و اذکار کی محفل سجا کر ذکر کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، وہاں پر وقت گزارا کیجیے، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیے۔ مسجد عبادت کی جگہ،
دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پرسکون اگر کوئی جگہ ہے تو ہماری مسجد ہے، الحمدللہ۔ لیکن جناب کیا بولیں گے، اس امت کا جرم اتنا بڑا ہے، میں بولتا ہوں تو میرے خلاف لوگ لیٹر نکال دیتے کہ مولانا عبداللہ غلط بولتا۔ اس پوری دنیا میں سب سے بڑی فضیلت والی مسجد کون سی؟ مسجد تو ساری یکساں ہیں، لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت کچھ اوپر کچھ نیچے۔ سب سے بڑی مسجد فضیلت والی کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد بیت المقدس ہے۔ کنسٹرکشن کے اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے سب سے پہلے بیت اللہ شریف بنائی گئی، اس کی بنیاد ڈالی گئی، اس کے بعد بیت اللہ شریف کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی گئی دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے بیت اللہ شریف کے بعد مسجد نبوی کا نمبر آتا ہے، تیسرے نمبر پر بیت المقدس کا نمبر آتا ہے۔ بہرکیف تو فضیلت کے اعتبار سے ان تینوں مسجد بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے تو اس کا الگ ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو ان کی فضیلت الگ ہے، اور مسجد آپ بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے تو ان کی فضیلت الگ ہے۔ مسجد ساری کی ساری قابل ریسپیکٹ ہے، قابل سمان ہے، پوتر ہے، پاک ہے مسجد۔ لیکن ان مسجدوں کو سب سے زیادہ کن کے نظر میں کھٹکتی؟ جب اللہ کے نبی کعبۃ اللہ مسجد بیت اللہ کے شریف نماز پڑھنے جاتے تو کفار مکہ آپ کو روکتے کہ آپ کیوں جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیا کرتے تھے، بلکہ آپ کو تکلیف دیتے تھے، آپ کے گردن پر اوجڑی ڈال دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ جو لوگ مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں رب کا نام نہیں لینے دینا چاہتے، مسجد میں رب کا نام لینے سے منع کرتے کہ تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تم مسجد میں رب کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ مسجد تو مندر توڑ کر بنایا گیا۔ قیامت کی صبح تک بابری مسجد جو مندر توڑ کر بنایا گیا تم ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ جبرن کیا ہوا، دنیا نے دیکھا، اب مسجد شاہی ہے، سنبل کی مسجد ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا، اس مسجد میں اب سروے ٹیم بٹھایا گیا۔ کچھ دنوں پہلے گیان واپی مسجد کے ایک حصے میں پوجا کی پرمیشن دے دی گئی، یعنی وہاں پر پوجا، اس کے تہہ خانے میں پوجا ہوتا ہے، یعنی وہاں پر بت پرستی ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں نماز ہوتی۔ یعنی ہماری مسجدوں میں اذان دینے پر پابندی، ہماری کچھ مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی، کچھ نہیں ملتا ان کو تو بس مسجد ٹٹولو، کون سی مسجد کون سی مندر کو توڑ کر اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ سن لو ظالمو، تم کہو گے تب اسلام کا اٹل فیصلہ ہے، شریعت کا واضح فیصلہ، غصب کی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، مندر توڑ کر مسجد بنانا تو دور کی بات ہے۔ سنبھل کی شاہی مسجد کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں، میرا یہ پیغام تمہارے کانوں تک جائے تو جان لینا کہ اسلام میں غصب کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے کسی بھی قیمت پر۔ تو جنہوں نے اگر اس وقت کے بابر بادشاہ 1529 میں اگر انہوں نے مندر توڑ کر مسجد بنائی تو کیا بابر بادشاہ جاہل تھا؟ کیا اس کے ساتھ ان کے گائیڈر نہیں تھے؟ سب تھے، لیکن کبھی بھی کسی مسجد کو غصب کی ہوئی زمین پر اس کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اسلام پہلے ہی ناجائز قرار دیتا ہے، ثبوت پیش کر دو لے کر جاؤ، بلکہ ہم توڑیں گے، ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر ہم پھینکیں گے۔ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ شاہی مسجد
کسی مندر کو غصب کی ہوئی زمین پر بنائی گئی، کیونکہ اسلام میں غصب کی ہوئی مغصوب زمین پر مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں، حرام ہے، پرمیشن نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو جب مسجد کی بنیاد رکھنی تھی تو 2 بچے تھے یتیم، مسجد کی نشاندہی ہوئی زمین کی کہ اس زمین کو یہاں پر مسجد بنائی جائے۔ جب پتا چلا کہ یہ زمین کس کی ہے، کہا کہ 2 ایک یتیم بچے ہیں ان کی ہے یہ زمین، تو ان کے جو وارث تھے، ان کے جو پیرنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس زمین پر ہم مسجد بنائی جا رہی ہے، ہم ایسے ہی دان کرتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں اس کی قیمت لینی پڑے گی، ہم فری دی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بنا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس زمین کی قیمت ادا کی، تب جا کر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی۔ اگر بابر بادشاہ نے کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنایا تو ثبوت پیش کر دو، اور ثبوت میں اکبر نامہ بابر نامہ نہیں چلے گا، کوئی اوتھینٹک کتاب نہیں ہے، مضبوط کوئی دلائل پیش کرو، انشاءاللہ بھارت کے مسلمان اس مسجد کو شہید کر کے زمین آپ کے حوالے کریں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے پروف پیش کرنا ہوگا، پہلے دلائل کے روشنی میں بات کرنی ہوگی۔ میرے بھائیو، ہمارا اسلام تو پہلے سے ہی منع کرتا ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں کہ نہیں کسی کی زمین پر اگر کوئی، مثال کے طور پر گاؤں کا مکھیا ہے، پنچایت کا سب سے بڑا مکھیا ہوتا ہے ہمارے بہار میں، اگر وہ کسی کی زمین پر کسی کلو بیچارہ کمزور ہے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے کہا کرے زمین دو مسجد میں جبرن، وہ خوش نہیں ہے، بیچارہ خوش نہیں ہے، زمین بنا دی، جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں زمین نہیں لی، دوسری مرتبہ جب وسیع ہونے کی مسجد نبوی کو کشادہ کرنا تھا، چھوٹی پڑ رہی تھی، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو باقی اور جو زمینیں خریدی گئی اس کے پیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تو پہلے سے پراودھان موجود ہے کہ غصب کی ہوئی زمین پر کوئی مسجد نہیں بنائی جا سکتی، لیکن بس کوئی مدعا نہیں ملتا ہے، بس یہی کوئی معاملہ بھٹکانا ہو۔ اصل میں وہاں الیکشن ہوا ہے، اپ چناؤ کسی جگہ پہ، اس جگہ پر کچھ بڑا گھوٹالہ پکڑا جانا ہے، کچھ کرپشن، کچھ گڑبڑی، تو اب لوگ ادھر متوجہ ہوں گے تو ادھر سے بچنے کے لیے وہاں پر دنگا کرا دیا، اور دنگے میں 5 معصوم بچوں کو گولی ماری ہے پولیس والوں نے۔ آرٹیکل نمبر 21 میں کیا لکھا ہے؟ پروٹیکشن آف آور لائف، ہماری زندگی کی ہماری رکشا کرنا سرکار کی ذمہ داری، پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لبرٹی، اور ہماری آزادی اس کی بھی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سرکار کی۔ لیکن سرکار کے اشارے میں جناب گولیاں چل رہی۔ میرے بھائیوں، کیوں ہو رہا ایسا پتہ ہے؟ یہ ایسا مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے ہو رہا۔ میں ایک بڑی کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں، صبر کے ساتھ سنیے گا، سوچئے گا۔ ہم نے کیا کہا؟ سب سے مقدس زمین اگر پوتر اور مبارک کوئی سب سے پہلا گھر ہے اس دنیا میں، اس زمین پر، تو بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، وہ ایک ایسی اس کی برکت سے وہ پورا شہر مبارک ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل به والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، امن کی جگہ ہے۔ اس سے مراد یہ سنسکرت میں بھی ہے، شمبھل کرام گکیس براہ منیس، شمبھل کرام امن کی جگہ، اسی کو کہا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، جو مکے میں ہے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، ان اول بیت، اللہ کے گھروں میں جو سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اس زمین پر، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے،
للذی ببکۃ، وہ مکے میں ہے وہ بیت اللہ، ببکۃ مبارکن برکت ہے، وہدن ہدایت ہے، ورحمہ رحمت ہے، کن کے لیے؟ پورے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، ہدایت ہے پوری دنیا والوں کے لیے۔ کون؟ کعبۃ اللہ۔ لیکن پتہ ہے اس کعبۃ اللہ، اس کا ڈھانچہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف کی کالے رنگ کا ہے، چوکور ہے، 4 کونے کا ہے۔ ابھی ریاض میں کیپٹل آف سعودی عرب، اس مہینے وہاں پر ایک ونٹر فیسٹیول آرگنائز کیا گیا ہے۔ ونٹر فیسٹیول مطلب سردی کے موسم میں تجارتی کوئی فیسٹیول۔ تو اس فیسٹیول میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہو سکتا ہے جیسے کہیں پر مارکیٹ لگتا ہے نا، ہم لوگوں کے ہمارے جو کہ ہاٹ میں بدھ اور اتوار کے دن مارکیٹ لگتی ہے، یعنی اس دن زیادہ لوگ آتے ہیں سامان لے کر۔ آپ لوگوں کے یہاں بھی لگتا ہوگا کہیں کہیں کہ بھئی آج کہیں اتوار میں، کہیں سوموار میں، کہیں منگل میں، کہیں بدھ میں لگتا ہے، تو اس سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ کہیں پر میلہ لگتا ہے، جیسے سونپور کا میلہ ہے، بہت ساری چیزیں الٹی سیدھی بھی ہوتی ہے۔ ادھر اندھاسور کا میلہ، اتر پردیش میں ہم لوگ پڑھتے تھے کہیں کہیں گوگال کا میلہ، بانسر کا میلہ، یہ سب مویشی وغیرہ بھی لاتے ہیں لوگ وہاں سے جا کے۔ تو ویسی ایک تجارتی فیسٹیول اچھی بات ہے، آدمی اگر کرتا ہے تو کمیونیکیشن بڑھتا ہے۔ آپ کی اس بستی میں جلسہ ہوا تو بہت دور سے دکان والے بھی آئے، بہت دور سے مقرر بھی آئے، اور بہت دور سے لوگ جلسہ سننے بھی آئے۔ کمیونیکیشن بڑھا، آپ کے گاؤں کو جانا لوگوں نے، آپ کے کردار کو جانا، آپ کا اخلاق کیا وہ بھی جانا جاتا ہے اس میں۔ جب آدمی کہیں باہر سے آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یار ہم فلاں جگہ گئے تھے، آدمی بہت اچھے تھے، وہاں کے بڑے اخلاق مند تھے۔ ایسا ہوتا ہے کمیونیکیشن، جب ایک لوگ دوسرے اس میں جاتے تو وہاں پر بھی ہوا۔ تو وہاں پتہ ہے سب سے جو غلطی ہوئی ہے، جو سب سے بڑی جو شریعت کے خلاف کام ہوا ہے، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میڈیا نے نہیں اچھالا ہے اس کو، لیکن وہ چیزیں پرنٹ میڈیا میں ہے، سوشل میڈیا میں نہیں ہے، لیکن پرنٹ میڈیا میں ہے۔ وہ کیا ہوا؟ تقریباً 250 سے کہیں زیادہ سنگر بلایا، سنگر، گانا گانے والے، گانا گانے والی، مرد عورت دونوں، جن کو گلوکار، گلوکارہ، سنگر، میوزیشین، میوزک۔ بی بی سی نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا میوزک تہوار ہے یہ، دنیا کا سب سے بڑا گانے کا تہوار ابھی چل رہا۔ جب ان سے پوچھا گیا وہاں کے ذمہ دار سے کہ آپ اس مقدس زمین پر، جو کہ سعودی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم لوگوں کا آستھا جڑا ہوا ہے، بیت اللہ وہاں پر ہے، مسجد نبوی وہاں پر ہے، قرآن وہاں نازل ہوا، صحابہ کی تعداد وہاں پر، اللہ کے نبی وہاں پیدا ہوئے، ہمارا آستھا جڑا ہوا۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی۔ آپ کے یہاں جیسے کوئی عالم دین ہے تو وہ ایک عام آدمی سے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی ہے، کہیں پر بھی کھڑے ہو کر سگریٹ پی سکتا ہے، کیوں؟ ایک عام آدمی ہے، کوئی وہ نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کچھ حاصل نہیں کرتے، کچھ نہیں، ارے پیتا ہے، سگریٹ پی رہا۔ لیکن کوئی عالم دین، کوئی مہذب آدمی کھڑے ہو کر ایسے سگریٹ پیے تو کیا کہیں گے؟ ارے مولانا آپ ہی ایسے کر رہے ہیں، آپ تو رول ماڈل ہیں، آپ تو اچھی بات بتاتے اور آپ ہی سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے قوم کے لیے اتنا ہی بڑا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان، چونکہ حج ارکان اسلام میں سے، بنی الاسلام علی 5 شہادہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔
حج کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کعبۃ اللہ ہم لوگ جاتے ہیں، یہاں سے تو 4-5-6 لاکھ روپے بھی لگتے ہیں، لیکن ایک حج ایک پروسیس ہے، تو وہاں سے ہمارا آستھا جڑا ہوا۔ اگر وہاں کوئی کام خلاف شریعت ہو، وہاں پر کوئی کام ایسا ہو جو قرآن میں نہیں ہے، وہاں پر کوئی کام ایسا ہو جو احادیث میں نہیں ہے، تو یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی پھر کہ ارے ایسا کیسے ہو گیا۔ تو وہاں پر پتہ ہے کیا ہوا، وہاں پر اور بھی اس فیسٹیول میں، اس میلے میں کپڑے کی دکان والا آیا، کوئی ڈیزائن والا آیا، کوئی کچھ والا آیا، کوئی مجسمہ لے کر آیا، مجسمہ فارس ایران سے بھی لوگ آئے مجسمہ لے کر، کچھ لوگ اسٹیچو لے کر آئے، کچھ لوگ سائنس لے کر آئے، الگ الگ طریقے پر لوگ لے کر آئے، لیکن جو سب سے برا کام ہوا وہاں پر وہ یہ ہوا کہ وہاں پر گانا گایا گیا، اور برہنہ حالت میں، نیم برہنہ، جیسے لڑکیاں سب، عورت فلمی ہیرو ہیروئن سب بکنی پہن کر، آدھے کپڑے پہن کر ڈانس کرتی ہے، وہ اپنا ہنر دکھاتی، نیم برہنہ اداکاروں نے، لڑکیوں نے، عورتوں نے وہاں پر گانے گائے۔ جب پوچھا گیا ذمہ دار سے، شریعت کے خلاف ہے، جب قرآن میں ہے گانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہ ہزوا۔ گانا ہے اس سے مراد، لہو الحدیث سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ جو آج جب قرآن میں گانا بتا دیا گیا کہ حرام ہے، سننا، لکھنا، بنانا، اس کا گانا حرام ہے، نص قطعی ہے۔ جب گانا حرام تھا تو پھر وہاں ریاض میں، کیپٹل جو راجدھانی ہے، وہاں پر گانا کیوں گوایا گیا؟ وہ بھی مرد سے کم، لیڈیز سے، نیم برہنہ یعنی پورا آدھا بدن کھلا ہوا، بکنی اور اسکرٹ پہن کر گانا گا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ابھی تیل سے ہماری آمدنی ہے، ہم آمدنی بڑھانا چاہتے۔ ارے اللہ کے دشمن، تم سوچو، تیل کی بدولت اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے اور اس کی ناشکری کرتے ہو۔ قرآن کریم کے خلاف اور شریعت کے خلاف تم نے گانا بجوایا اور گانا گوایا۔ خلاف شریعت کام ہوگا تو یاد رکھو، سن لو، کوئی بھی ہو، ترم خان، عبداللہ سالم ہو کہ سعودی یا جزیرۃ العرب کا کوئی بھی بادشاہ ہو، وہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر نہیں ہے، ہمارے قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے، حدیث سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوا تو تمہارے تیل کے جو ٹینک ہے اور تیل جو زمین سے اللہ تم کو عطا فرماتا ہے، یہ کوئی ابا کے گھر سے نہیں نکالتے تم تیل، یہ تیل اللہ دیتا ہے تم کو۔ اور جب تم ان کی ناشکری کرو گے تو اللہ جب کسی نعمت کی ناشکری کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو چھین لیتا ہے، اور تیل کا ٹینک اور تیل کا گڑھا سوکھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کہیں قحط سالی آ جائے اور بھوک مری کی زندگی تم گزر بسر کرنے پر مجبور نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اسی پر بس نہیں ہوا، پتہ کیا ہوا پھر یہ ہے کہ اس فیسٹیول میں اور زیادہ آکروش پیدا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کا کیوب بنایا گیا، یعنی شیشے کا ڈھانچہ کعبۃ اللہ کا بنایا گیا، اور اس کعبۃ اللہ کے ڈھانچے کے، کعبۃ اللہ کے اوپر ایک عورت، امریکن میوزیشین، ایک امریکی سنگیت کار، گانے والی، ایک عزت دار طوائف، اس کعبۃ اللہ کے اوپر چھت پر، اس کے ڈیزائن پر، اصلی کعبۃ اللہ پہ نہیں بلکہ اس کا ایک ڈیزائن بنا گیا، سیم ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کٹیہار پورنیہ میں سب سے پہلے میرے خلاف پرچے نکالتے ہیں لوگ کہ عبداللہ کو نہیں بلایا جائے جلسوں میں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہیں بلاؤ جلسوں میں،
عبداللہ 100 مرتبہ حق بات بولنے کی ضرورت پڑے گی تو میں بولوں گا۔ میں نے کچھ سالوں پہلے کہا تھا کہ جزیرۃ العرب میں مندر کی شروعات ہو چکی ہے۔ ہمارے جو شیخ حضرات ہیں، ہمارے جو عرب کے فرما روا ہیں، وہ یہودیوں کے نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ تو اسی کٹیہار اور پورنیا کی دھرتی پر میرے خلاف پرچہ نکالا گیا کہ عبداللہ صاحب جھوٹ بولتے ہو۔ اسی سال کے اپریل میں 771 کروڑ روپے سے ابو دھابی کے اندر 27 ایکڑ زمین میں ایک مندر کا افتتاح کر کے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں بتائیے جزیرۃ العرب میں۔ اس وقت میرے خلاف جھوٹ بولا گیا تھا کہ نہیں مولانا تو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میری بات بالکل سچ ہوئی۔ کیوں؟ دلائل کی روشنی میں بولنے کی اس ناچیز کی عادت ہے۔ میرے بھائیوں، کعبۃ اللہ کا ایک ڈھانچہ بنایا گیا اور اس منحوس اس عورت کی یہ جرأت اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی یہ بے ادبی کہ کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اور ننگے ایک دم بکری پہن کر بال کھول کر گانا گائے، اس گانا کو گائے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سن لو، تم میں سے جو لوگ گانوں کو خرید کر لاتے، نبی کے زمانے میں نضر بن حارث ایک شخص تھا، جب نبی قرآن پڑھ کر سناتے تو وہ آدمی ایران جاتا اور وہاں سے قصہ کہانیاں لے کر آتا، اور جب دیکھتا کہ یہ آدمی اسلام کے قریب ہو رہا، قرآن سن رہا، تو فوراً اس کو کہتے کہ آؤ میں تمہیں رستم اور اسفندیار کی لڑائی کی کہانیاں سنا رہا۔ دیکھو تمہارے قرآن کی بات سے زیادہ لذیذ اور زیادہ مزیدار بات ہمارے اس کہانی کی کتاب میں ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے تم ہی بتاؤ کہ تمہارا قرآن زیادہ مزہ دینے والا ہے کہ ہماری یہ قصہ کہانی کی کتاب۔ نضر بن حارث تبھی جا کر اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی تھی۔ اس وقت میں قرآن کے خلاف انہوں نے گانا اور قصہ کہانی لے کر آئے تھے۔ آج 250 گانا گانے والی لڑکیوں کو، عزت دار طوائف کو، بلکہ بازارو عورت کو وہاں پر جگہ دی گئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے نضر بن حارث والا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کتنی بڑی توہین ہے بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی مقدس جگہ۔ ہم لوگ تو مسجد میں اپنے مسجد کے چھت پر بھی چپل پہن کر نہیں جاتے ہیں، کیوں؟ خلاف ادب ہے، مسجد کا احترام ہے کہ بھئی مسجد ہے، جیسے مسجد میں ہم لوگ چپل پہن کر نہیں جا سکتے، کیوں؟ کیونکہ چپل میں گندگی رہتی ہے، چپل کے اندر بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر چپل میں گندگی ہے تو اس کو پہن کر مسجد میں جانا نوٹ الاؤ۔ مسجد کے چھت پر بھی نہیں جاتے چپل پہن کر، کیوں؟ مسجد ہے، یہ پوتر جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اللہ کو پسند ہے یہ جگہ۔ اب وہاں پر ایک لیڈیز کو کھڑا کر دیا ہے، لو میڈم پڑھیے گانا، سنیے، ہمیں سنائیے، وہ بھی کہاں کعبۃ اللہ کے چھت پر کیوں بنایا گیا شیشے کا، اور اس کے اوپر لوگوں سے کہا گیا، وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے، ذمہ داروں سے، کہ آپ نے اتنا بڑا گناہ عظیم کو کرنے کا کیسے اجازت دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر تجارت میں ترقی کرنا چاہتے، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر کوئی عام کام پیسہ کمانے کا راستہ اختیار کرتا ہے تو قیامت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو، سعودی عرب کا بادشاہ ہو یا عبداللہ سالم ہو، کوئی بھی ہو، قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے، حدیث سے بڑھ کر نہیں ہے، نبی کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایران سے مجسمے بھی لائے گئے اس تہوار میں، یعنی وہ بت جو 360 بت تھے کعبۃ اللہ کے ارد گرد، وَدًّا وَلَا سُوَاقَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ سب بت، ان بتوں کو پھر سے لانے کی بات کہی جا رہی ہے، انٹری کی بات کی جا رہی۔ ارے جن بت پرستی کے خاتمے کے لیے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور جس شرک کے خاتمے کے لیے بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیا گیا، جس دین اسلام کی وحدانیت کے پرچار کے لیے
حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی. آج آرام کے ساتھ بیٹھے ہو گدی پر اور سونے کے کھان میں بیٹھے ہو, پانی کے پیٹرول کے خزانے پر بیٹھے ہو, تو آج تم کو نظر نہیں آتی ان کی قربانی جو صحابہ کرام نے قربانی دی تھی. کئی ہزار صحابہ کرام نے اپنے خون کو پانی کی طرف بہا کر تب جا کر اسلام ہم تک پہنچایا, اور آج ہم مسلمان رونتے پیروں سے. اب کیا کہیے گا بولیے تو, کس پر وشواس ہوگا؟ کتنا بڑا جرم ہے یہ. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پرنٹ میڈیا کے ویب سائٹ پہ جائیے آپ, ونٹر فیسٹیول سیزن ہیز بین آرگنائزڈ ان سعودی عرب, آپ لکھیے آپ کو پورا آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. کس سے شکوا کریں؟ میں کچھ بولوں تو ہمارے سیمانچل والے ناراض ہو جاتے کہ مولانا آپ نے شیخ کے خلاف بولا, آپ نے محمد بن سلمان کے خلاف بولا. یقیناً بولوں گا, اگر میرا باپ شریعت کے خلاف کام کرے گا تو بولوں گا, اگر میرا بیٹا میری بیوی شریعت کے خلاف کام کوئی کرے گا تو ان کو بھی تنبیہ کروں گا. کیوں؟ یہ اسلام کا نیچر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان, رواہ المسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی برائی دیکھو تو اس کو روکو. ہو سکتا ہے کہ بھول سے کر رہے ہیں, اللہ توفیق دے دے, ہدایت دے دے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان نرغے میں ہیں, اور ہمارے لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ ایک دم موج میں ہے, مستی میں ہے. بھارت کے اندر کیا مسلمان کمزور ہے؟ بالکل کمزور نہیں ہے. بھارت کے اندر مسلمانوں کے پاس بہت دولت ہے, لیکن ہاں عام مسلمانوں کو قبضہ نہیں دیا ہے, بلکہ کچھ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے جس دن یہ امت, ہمارے لوگ سدھر جائیں گے, ہمارا عمل اچھا ہو جائے گا, تو ہماری مسجدوں پر نظریں ڈالنا لوگ چھوڑ دیں گے, ہمارے مدرسوں میں تالے لگانا چھوڑ دیں گے, اور ہم پر اتیاچار کرنا چھوڑ دیں گے. جس دن ہمارا عمل درست ہو جائے گا. اسی لیے مسلمانوں, میں ہر جلسے میں اخیر میں یہی باتیں کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اپنے عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہمارے پاس بہت دولت ہے. آپ کو اس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اگر ہماری وہ تنظیم اگر آپ کی مدد کرتی. کون سی تنظیم؟ وقف بورڈ, جس کو مسٹر مودی جی اپنا لے ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت پیسہ ہے, بہت کروڑوں روپے, 12,000 کروڑ روپے سالانہ انکم ہے وقف بورڈ کا. کہاں جاتا ہے پیسہ؟ وقف بورڈ کا پیسہ کہاں گیا؟ مسجد بنی, وقف بورڈ نے مسجد بنائی نہیں, کوئی مدرسہ چلایا نہیں, کوئی ہاسپٹل ہے نہیں, کوئی یونیورسٹی ہے نہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ ہے نہیں, کوئی ٹریننگ کالج ہے نہیں, کوئی یو پی ایس سی کی کوچنگ سینٹر ہے نہیں, کوئی نیٹ کی ایگزام کے لیے بچوں کی تیاری کے لیے کوئی بندوبست ہے نہیں. تو پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو گھوٹالہ ہو رہا. اسی لیے اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے مسٹر مودی, مسٹر یوگی, مسٹر امت شاہ کھڑے ہوں گے. یہ ایسے نہیں ہوئے, یہ بھارت نہیں, بھارت کے مسلمانوں کے عمل کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, سمجھ لیجیے. اسی لیے میرے بھائیوں, چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت 2-3 کام کرنا ہے. یہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں یہ اپنی جوانی کو مہتو نہیں دیتے, ایسے ایک دم لفنگے کی طرح زندگی گزارتے نہیں. ایک ایم سیٹ کیجئے اور کم سے کم اپنی زندگی میں نماز کو جگہ دیجئے. نماز بہت ضروری ہے. آپ یوں سوچیں گے کہ ہم نکل جائیں گے, بالکل نہیں. نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا. امام اسحاق بن راوے کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہو جاتا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے. اس لیے ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں. مسلمانوں کے چہرے میں نور نہیں ہے,
مسلمان سنت سے دور ہے. اللہ کے نبی کی سنت پر کون عمل کرے گا؟ ایک سنت پر عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب رب دیتا ہے. اسی لیے اس امت کو عمل کی ضرورت ہے، ورنہ ساری چیزیں ابھی بھی ویسے ہی ہے. وہی قرآن ہے، وہی شریعت ہے، وہی احکامات ہے. آج ماننے والے بدل گئے تو اللہ نے نظام کو بدل دیا. پہلے وہی صحابی تھے، وہی قرآن تھا، وہی 5 وقت کی نماز تھی، لیکن یہ کسی سے ڈرتے گھبراتے نہیں تھے. آج اگر کسی کا نام لو تو ڈرتے اور گھبراتے. آج مسٹر یوگی اور مودی کی بات اگر اس کی پولیس آ جائے تو پینٹ میں پیشاب کر دیا جاتا. یہ بزدلی آئی کہاں سے؟ یہ بزدلی صرف دنیا کی محبت نے پیدا کی ہے آپ کے اندر. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو، پابندی سے نماز پڑھیں، تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. واللہ احق ان تخشوا. اسی لیے میں یہی کہوں گا ان دعین اخیر کے اندر میں جتنے بھی لوگ بچے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہے اور ہم بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے، بہت لمبا سفر کر کے پہنچے. چمپارن یعنی 400 کلومیٹر دور کا سفر کر کے پہنچے آپ کے جلسے میں. تو بس اتنا کہوں گا کہ اس امت کو عمل سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا عمل سدھاریں، انشاءاللہ ہماری مسجد کی بھی حفاظت اللہ کروا دے گا اور ہماری بھی حفاظت اللہ کروا دے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.